حضرات علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ اپنے کاسہ دل کو علوم معارف اور فیضان معرفت سے معمور اور آباد کرنے کے لیے مشتاق بن کر آئے ہیں، آپ مشتاق بن کر آئے ہیں۔ میں صرف آج نہیں، جب بھی حضرت والا دامت برکاتہم کی مجالس ذکر و سلوک میں جاتا ہوں تو میں محتاج بن کر جاتا ہوں۔ اس لیے سچی بات یہ ہے کہ یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرا مرتبہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی گستاخی ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب سے اس پروگرام کے بارے میں مجھے عزیزان گرامی مفتی محمد اسماعیل افسر، مولانا عارف فلاحی صاحبان نے مجھے اطلاع دی، میں بار بار ان کا اصرار رہا لیکن میرا انکار ہی رہا کہ کم از کم حضرت کا ورود مسعود سرزمین مالیگاؤں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، ہم کو بھی تو کچھ دولت عرفاں سے عطا ہو، ہم کو بھی تو کچھ دولت عرفاں سے عطا ہو، لا ریب کہ تم خاص خاصان خدا ہو۔ اور اگر آپ سمجھ سکیں تو میں ایک شعر اور پڑھ دوں، انت شمس والعلماء کواکب، انت شمس مع انه ليس شمس بل نور الشمس، نور الہدی، نور الہدایہ، نور الحق، نور العرفان، نور فیضان۔ انت شمس والعلماء کواکب اذا طلعت لم يبد منهن کوكب، انت شمس والعلماء کواکب اذا طلعت لم يبد منهن کوكب۔ لیکن مجھے حضرت کی طبیعت کا بھی خاص نہ صرف علم ہے، احساس ہے۔ اس بنا پر ان حضرات نے فرمایا کہ حضرت کا حکم ہے کہ آپ ہی کا بیان ہوگا، اس بنا پر انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اور اگر آپ لوگوں نے توحید مطلب کا سبق پڑھا ہوگا تو یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، یہ توحید مطلب کا سبق ہے۔ بہرحال ہم سب الحمدللہ اس وقت ایک بڑی روحانی دولت سے معمور ہیں، سرشار سرفراز ہیں۔ میسر چو مرا صحبت بجانے عاشقاں آید، میسر چو مرا صحبت بجانے عاشقاں آید، ہمی بینم کے جنت بر زمیں از آسماں آید، آنا کے خاک راہ بن نظر کینیا کنند، آیا بوت کے گوش چشم بما کنند۔ اہل اللہ کی صحبت بافیض میں حاضری کے بھی آداب ہیں، خدا کرے ان آداب سے ہم اپنے آپ کو مؤدب بنا لیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اہل اللہ کی صحبت میں جب ہم جائیں تو اپنے دل کے برتن کو خالی کر کے جائیں۔ نقش بندیہ بزرگ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رونا اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ اہل اللہ اور مشائخ کی خدمت میں آتے نہیں آتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے کاسہ دل کو مختلف مقاصد سے، مختلف اغراض سے لبالب کر کے لے کر آتا ہے۔
جب ہمارے دل پہلے سے ہی مختلف اغراض و مقاصد سے لبالب ہوں گے تو ان مشائخ کی فیوز ہمیں کس طرح حاصل ہوں؟ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدوں کی خدمت میں پہنچے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول تھا. حضرت سراسر اصولی انسان تھے. بھائی لکھ کر دو کیوں آئے؟ خواجہ صاحب نے ایک شعر لکھ کر پیش کر دیا، نہیں کوئی تمنا جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، نہیں کوئی تمنا جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، مٹا دیجئے کہ میں مٹنے کو آیا ہوں. اور اکابر کے ہیں یہی ہے، شخصیت سازی نہیں ہے، شخصیت سازی نہیں ہے، شخصیت سوزی. جو اپنے آپ کو مٹانے کے جذبے سے چلے گا وہی چلے گا. یہ راہ سلوک ہے، یہ راہ فنا ہے، یہ راہ تواضع ہے، یہ راہ انکسار ہے، یہ راہ خاکسار ہے. مکتب عشق میں جس شخص کی بسم اللہ، مکتب عشق میں جس شخص کی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا سبق فنا فی اللہ، اس کا پہلا سبق فنا فی اللہ. ہم خاک نشینوں کو مسند پہ نہ بٹھاؤ، ہم خاک نشینوں کو مسند پہ نہ بٹھاؤ، یہ عشق کی توہین ہے، اعزاز نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ تو فنائیت کا راستہ ہے، انانیت کا راستہ نہیں. اور اس راستے میں تا بمنزل وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کے اندر فنائیت ہوتی ہے، اور جن کے اندر انانیت ہوتی ہے وہ تھپی میں رہ جاتے ہیں. وہ نہ اپنی ذات کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہزن بنتے ہیں. اس کے لیے اس راہ کا سب سے پہلا سبق، نہیں کوئی تمنا جس کو میں لے کر کے آیا ہوں، مٹا دیجئے کہ میں مٹنے کو آیا ہوں. دوسرا ادب یہ ہے کہ اہل اللہ کی خدمت میں ہم لچھے دار گچھے دار اور فصیحانہ بلیغانہ اور عارفانہ اور فقیحانہ تقریر اور واعظ و خطابت کے جذبے سے نہ جائیں. نقش بندیہ سلسلے کے بزرگ محمد ابن خواص رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہمارے سکوت سے فائدہ نہیں ہوگا ان کو ہمارے نطق سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جن کو ہمارے سکوت، ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوگا. یہ عوامی مزاج ہے. ہمارا مزاج لچھے دار گچھے دار تقریروں کا ہے. یہ اہل اللہ ہوتے ہیں جی، یہ اپنے آپ کو فنا کر چکے ہوتے ہیں جی. ان کے اندر سوز و گداز ہوتا ہے جی. تو فرمایا جن کو ہمارے سکوت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو ہمارے نطق سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ جب ہم بھولے بھٹکے لوگوں کو یہ دولت گراں مایا کبھی حاصل ہو جائے تو ہمیں اپنے قلب کو، اپنے دل کو ان اہل اللہ کے دل کی طرف متوجہ کر کے بیٹھنا چاہیے جی. بیٹھے کہیں بھی ہوں لیکن یہ کہیں بھی ہم ہوں مگر فیض ہے یہ ساقی کا، کہیں بھی ہم ہوں مگر فیض ہے یہ ساقی کا، کہ پاس اڑ کر خود چلے آتے ہیں ہمارے پاس پیمانے. لیکن ادب یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ان اہل اللہ کے دل کی طرف جھکا کر متوجہ ہو کر بیٹھیں اور یہ نیتیں کر لیں، اے اللہ آپ نے ان اپنے اولیاء مخلصین، ان اولیاء کاملین، ان درویش صفت، ان ہستیوں کے دل میں جو آپ نے اپنی معیت، اپنی محبت، اپنا فیضان عطا فرمایا ہے، ہم کو بھی تو کچھ دولت عرفاں سے عطا ہو.
سنتے ہیں کہ تم خاص ہے خاصہ نے خدا. یہ نیت کرنا چاہیے. دیت نیت ہی نہیں کرتے تو کیا حاصل ہوگا؟ کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. اس بنا پر یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو اللہ والوں کے قلب کی طرف متوجہ ہو کر جھکا دیں. اسی طرح جس طرح ہم کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے پشو اور اپنی تھیلی کے منہ کو ترازو کے آگے جھکا کر رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے دل کے پشو کو، ہم اپنے دل کے تھیلی کو ان اللہ والوں کے دل کے آگے جھکا کر رکھیں. ان پر ہر لمحہ ہر لمحہ فیضان کا ورود ہوتے رہتا ہے. اس لیے کہ آپ نے سنا من لا ورد لہو لا وارد لہو. من لا ورد لہو لا، جن کا کوئی اوراد وظائف نہیں ہوتے ان پر اوراد بھی نہیں ہوتا. اور جن کے ہر آن ہر لمحہ اللہ ہوں میں اور تو، اللہ ہوں میں اور تو جب کیفیت ہوتی ہے، جب آن ہر لمحہ جب یہ اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اوراد و وظائف سے معمور ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر ہر آن ہر لمحہ اوراد ہی اوراد ہوتا ہے. اس بنا پر آخری بات جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی برتن کو ہم اپنے دل میں نیت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ آپ نے اپنے ان مخلصین کاملین مفین کے دل میں جو اپنی معیت محبت عطا فرمائی ہے، اللہ ہم کو بھی عطا فرما دے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مجمع ایسا ہی مشکل مجمع ہے جیسے ختم بخاری شریف کا مجمع ہوتا ہے. کہ ختم بخاری شریف کے مجمع میں عوام بھی ہوتے ہیں اور ارباب علم و فضل بھی ہوتے ہیں. اب اس مجمع میں اکثر سالکین کا مجمع ہے، ذاکرین شاغلین کا مجمع ہے. ان کی رعایت کروں یا ان لوگوں کی رعایت کروں جو الحمدللہ اللہ والوں کی محبت میں، جوش میں، جذبے میں کشاں یہاں پر تشریف فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم اور آپ دو چیزوں سے مرکب ہے. ایک انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک ہے انسان کا اس کا باڈی، انسان کا اس کا جسم جو عناصر اربع سے مل کر بنا ہے، اور دوسری چیز ہے اس کے اندر جس سے مل کر بنا ہے وہ ہے اس کی روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مختلف غذا رکھی، الگ الگ غذا رکھی. جسم کی صحت، سلامتی، تندرستی، تقویت کے لیے انسان وقت سے وقت مادی غذاؤں کا محتاج ہے. معقولات، کھانے پینے، ناشتے، اس کا محتاج ہے. انسان کو جب تک وقت سے وقت کھانے پینے کی غذا، مادی غذا ملتی رہتی ہے تو انسان کا جسم نہ صرف ایک صحیح سالم تندرست توانا رہتا ہے بلکہ ایکٹیو فرتیلا رہتا ہے. انسان نہ صرف ہے کہ اپنے بہت سارے کام بنا لیتا ہے بلکہ دوسروں کے بھی بہت سارے کام، بہت سارے لوگوں کے کام آتا ہے. کسی کا بوجھ اٹھاتا ہے، کسی کا سودا سلف کرتا ہے، کسی کا اور خدمت. کیوں؟ انسان کا جسم صحیح سالم تندرست توانا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، جس طرح انسان جسم کی صحت و سلامتی تندرستی کے لیے ظاہری غذا کھانے پینے کا محتاج ہے، انسان کے اندر اس کی جو دوسری چیز ہے روح، انسان اس روح کی تقویت کے لیے یہ روحانی غذا کا محتاج ہے. اور روح کی غذا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح جسم کی غذا ہے، کھانا پینا ہے، اسی طرح روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. جب تک روح کو اس کی غذا میسر ہوتی ہے، فراہم ہوتی ہے، تو انسان جسم جان کے اعتبار سے نحیف، ضعیف، کمزور، دبلا پتلا کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس کو اس کی روحانی غذا میسر ہوتے رہتی ہے، جس کی وجہ سے انسان روحانی اعتبار سے تندرست توانا رہتا ہے. پھر ان کی عملی اسپرٹ، ان کی عملی کیفیت
شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ والوں کے رمضان میں لکھا، اس کو پڑھ لیجیے۔ دن بھر کی غذا کیا؟ ایک دو سادی چائے کے چند فنجان، ایک چپاتی، دو چپاتی، لیکن اعمال اور معمولات اللہ اکبر۔ دیکھیے دن بھر میں ایک قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، ہزاروں ہزار تسبیحات، وہ ہماری اور آپ کی طرح ڈرائی فروٹ اور مالیگاؤں دھلیا ہے کہ اس کو کہتا ہوں ترری کا مسالہ۔ حضرت نہ سمجھتے ہو، ڈرائی فروٹ میں نے کہہ دیا، ترری کا مسالہ حضرت ہمارے ہاں بہت سحری میں استعمال کیا جاتا ہے دن بھر کی تقویت کے لیے۔ اس کو ڈرائی فروٹ میں کہہ دیا ترری کا مسالہ کھا رہے ہیں، اور نان اور مال پوا کھا رہے ہیں، فیرینی کھا رہے ہیں۔ اتنا کھانے کے بعد ہم جسم کی پرستش کر رہے ہیں، اور ہمارا جسم ہمارا نفس جیسے ہمارے جسم کو گھما رہے، میں سے گھوم رہے۔ کون سا ہم بہت بڑا تیر مار دیتے جی۔ جتنا ہم کھاتے جا رہے ہیں، جتنا ہم کو جسم کی غذا میسر ہوتی جا رہی ہے، جسم اتنا ہی زیادہ عیش پسند ہوتا جا رہا ہے۔ اسی واسطے فرمایا گیا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ جی عیش پرور زندگی سے بچو، اللہ والے عیش پرور نہیں ہوتے۔ آج بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیے، دیہاتوں میں سحری کس سے کھاتے ہیں؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، ابالی ہوئی سوئی ہوتی ہے، یا بہت ہوا تو روٹ اور دودھ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ سیدھی سادی غذائیں کھانے والے، لیکن اللہ ہم کو جتنا زیادہ کھلا رہا ہے، ہم اتنی زیادہ اعمال سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کا معاملہ یہ تھا، وہ سادی غذائیں نوش فرماتے تھے، لیکن ان کی عملی دنیا، ان کی عملی اسپرٹ اللہ اکبر۔ اس بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح جسم کی غذا ہے، روح کی بھی ایک غذا ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب روح کو اس کی غذا ملتی ہے تو روح طاقتور ہوتی ہے، تندرست توانا رہتی ہے۔ پھر انسان کے لیے نوافل، فرائض نہیں، نوافل کا اہتمام بھی آسان ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے سحر تک تہجد میں قرآن سنانا آسان رہتا ہے۔ کیوں؟ روح کی غذا میں رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور انسان جو ہے روح پر ہی مرتب ہے۔ انسان کی جتنی عملی حص و حرکت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، حضور کی محبت، حضور کا عشق، سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ، صحابہ کرام سے محبت، اولیاء کرام سے عقیدت و محبت، یہ جتنی ساری روحانی چیزیں ہیں، یہ سب روح پر ڈیپینڈ ہے، جسم پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ اس کے لیے اہل اللہ اور مشائخ ہمیشہ سے اس پر محنت کرتے ہیں کہ انسان کا قلب بنے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ حدیث تو بہت مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو، جسم انسان میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، وہ ہے تو بہت مختصر شارٹ، لیکن اس قدر امپورٹنٹ ہے، اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ جب وہ سدھر جاتا ہے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ جب وہ سدھرتا ہے تو جسم سے صادر ہونے والے اعمال سدھر جاتے ہیں، آنکھوں کا استعمال صحیح ہوتا ہے، کانوں کا سننا صحیح ہوتا ہے، ہاتھوں کا استعمال، انسان کے قلب و دماغ کا استعمال، سب کچھ صحیح ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ سدھر گیا۔